پاکستان کے لیے اچھی خبر، ایک کاروباری شخصیت سے وصول شدہ کروڑوں پاؤنڈز پاکستان منتقل کر دیے گئے۔ بی بی سی کا دعویٰ 19 کروڑ پاؤنڈز لندن میں ایک تصفیے کے نتیجے میں وصول کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذرائع کے مطابق رقم آج پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ شہباز شریف جلد از جلد ان ہاؤس تبدیلی کے خواہش مند۔ لندن میں پریس کانفرنس میں کہا سیاسی حالات تشویشناک ہیں، عمران نیازی ملک پر بوجھ بن چکا، اس کا اوپر کا چیمبر خالی ہے۔ نیب اور عمران نیازی کے گٹھ جوڑ نے ان کے اثاثے منجمد کیے، ان کے خلاف ایک دھڑے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی۔ بیوروکریٹس کو لالچ دے کر وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ شہباز شریف نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، فردوس عاشق کا جواب، کہا کیس انڈر ٹرائل، فیصلہ آنے تک شہباز شریف ملزم ہے۔ سابق حکومت نیب کو گھر کی لانڈری سمجھتی تھی، فیاض جان نے کہا شریف خاندان کے گرفتار فرنٹ مین اربوں کی کرپشن کا اعتراف کر چکے، ان کے برائے 56 کمپنیز کے ذریعے لوٹ مار کی گئی۔ الیکشن کمیشن میں نئی تقرریوں کا معاملہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کا تقرر اکٹھا کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق، ادھر اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر کی تقرری میں تاخیر کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن ممبرز کی تعیناتی نہ ہونے کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور، ادھر سی پیک اتھارٹی آرڈیننس ایوان میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج۔ شاہ محمود قریشی نے پالیسی بیان میں کہا کشمیر کے معاملے پر کسی تقسیم یا کمزوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احسن اقبال نے کہا ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ اسلامی سربراہی کانفرنس نہیں بلا سکے۔ جج کے طور پر تعیناتی کے لیے نامزد 3 امیدواروں نے پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویو دیے۔ ججز تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کا جائزہ۔ پاکستان میں جج بننے کے لیے امیدواروں نے پہلی بار پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویو دیے۔ مہنگائی جوبن پر آئی، قیمتوں میں اضافے کی رفتار مزید بڑھائی۔ نومبر 2019 میں مہنگائی کی شرح 12.67% تک جا پہنچی۔ مہنگائی کی رفتار غذائی اجناس کی قیمتیں بڑھنے پر تیز ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گندم کی قیمت میں 18.36% اضافہ ہوا، دالوں کی قیمتوں میں 18 سے 56% کا اضافہ۔ ایک سال کے دوران پیاز 159، ٹماٹر 376% مہنگا ہو گیا۔ کٹھمنڈو میں جاری 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز، پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنے طلائی تمغوں کی تعداد 11 کر لی۔ پاکستانی دستہ مجموعی طور پر 51 میڈل جیت چکا۔ پاکستان کی کراٹے اور تائیکوانڈو کی کھلاڑیوں کی عمدہ پرفارمنس۔ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت کی پہلی، نیپال کی دوسری اور پاکستان کی تیسری پوزیشن۔ موسم سرما گرما گرم سوپ کے بغیر ادھورا۔ کراچی کے گلشن اقبال کے رہائشی نے بالٹی سوپ کے نام سے نئی سخا تیار کر لی۔ چکن، جھینگوں اور مشرومز اور اس کے علاوہ سبزیوں سے بنائے سوپ کو پیالوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ سردی کا موسم آتے ہی لاہوریوں نے کھابا پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ دمبا کڑھائی شہریوں کی من پسند خوراک۔ ٹرک اڈے کے قریب واقع فوڈ پوائنٹ پر شہری دمبا کڑھائی سے بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ پیش کی جائے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا 100 سال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک میں 100 سال سے زی
लाख लाख शुक्र है कि कल एक मरतबा फिर झूठ और सच को अलग करके दिखा दिया और आज सच्चाई की तेज रोशनी पूरी कौम उसको देख रही है। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा कि एक मरतबा फिर हमें उस ज़ात बारी ताला ने सुरखरू किया कल अदालत उज़्मा में, और पूरी कौम ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेक नीति की गवाही अदालत उज़्मा में उसकी आवाज़ सुनाई दी गई। आप जानते हैं कि कल मेरी ज़मानत को कैंसिल करने के हवाले से इमरान खान नियाज़ी और नैब ने ये गठजोड़ मैं हमेशा कहता रहा, मगर अब तो उसमें कोई शक नहीं रहा कि जो नईम बुखारी साहब जो वकील हैं वो पीटीआई के रुकन हैं। पीटीआई की जो इंटरनल टीम है उसका वो हिस्सा है, पीटीआई का वो हिस्सा है। उन्होंने नैब केस जो नैब ने दरख्वास्त दी थी मेरी ज़मानतें कैंसिल कराने के हवाले से, कल वो पेश हुए। हालांकि नैब के पास एक फ़ौज ज़फ़र मौज है प्रोसिक्यूटर्स की, उसको नैब ने एक तरफ किया और मेरे साथ जो उल्फत का सबूत ये दिया कि नईम बुखारी जो पीटीआई के रुकन हैं उन्होंने वहाँ पर अदालत में उन्होंने केस को डिफेंड किया। अदालत और अदालत उज़्मा ने जो सवालात किए मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो सब कुछ पूरी कौम ने टेलीविज़न पर कल सुना और आज अखबारात में वो तमाम चीज़ें छपी हैं। मगर सीधा सीधा बातें ये हैं कि अदालत उज़्मा ने ये कहा कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला उसने तो ये आशियाना का जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई और फिर ये केस एंटी करप्शन पंजाब को भिजवा दिया। तो क्या ये बात ठीक की गई या ये कोई जुर्म है? और फिर दूसरी, तो क्या ये बात ठीक की गई या ये कोई जुर्म है? और फिर दूसरी बात जो अदालत उज़्मा ने फरमाई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना इसमें क्या बुराई थी? और इस तरह के बड़े चुपते सवालात वहां पर अदालत उज़्मा ने किए। लेकिन जब नईम बुखारी साहब ने देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि उन्होंने ये जो मेरे खिलाफ जो मेरी बेल्स थी उनको कैंसिल कराने की जो पिटीशन थी उसको उन्होंने खुद वॉलंटरीली उन्होंने उसको वापस ले ली दरखास्तें अपनी। तो ये अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इससे बड़ी यानी हमारे लिए एक इज्जत की मैं बहुत खताकार आदमी हूं, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी अल्लाह ताला की बेपाया फज़ल व करम से इज्जत की कोई बात नहीं हो सकती कि वो केस जो सबसे पहला केस मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो बनाया गया मेरे खिलाफ, ये आशियाना का, जिसमें मुझे 5 अक्टूबर 2018 को बुलाया साफ पानी में मगर गिरफ्तार किया आशियाना में, और फिर 5.5 महीने मैं नैब के अकूबत खाने में रहा, फिर जुडिशल रिमांड पे चला गया और इस तरह 14 फरवरी 2019 को अदालत आलिया ने
دونوں کیسز میں میری ضمانت میرٹ پر لی. اس کو نیب نے چیلنج کیا تھا، جو کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا